ویلکم بیک ناظرین. ہم 18th امینڈمنٹ اور اسٹرکچر آف گورنمنٹ پہ بات کر رہے تھے اور یہ ڈسکشن ہو رہی تھی کہ آفٹر دی 18th امینڈمنٹ اینڈ دی اسٹرکچر آف آر گورنمنٹ کین وی مینیج دی اکنامک گروتھ آف دس کنٹری, اور اس کو جو ہمیں 7-8% گروتھ چاہیے وہ مل سکتی ہے. اور یہ جو ٹرانزیشن ہونی ہے پاکستان میں ٹورڈز مارکیٹ اکانومی, سلمان صاحب یہ پاسبل ہوگا کہ ہم جتنی ریفارمز چاہیے وی ہیو ٹو ایگزٹ دی گورنمنٹ فرام دا مارکیٹ, جس طرح پرائیویٹائزیشن کی ضرورت ہے, ڈی ریگولیشن کی ضرورت ہے, اینڈ آن اے نیشنل بیسس. تو اب یہ پرائیویٹائزیشن ڈی جو ہے ریگولیشن یہ اب ساری گورنمنٹس مل کے کریں گی, کیسے ہوگا؟ کچھ تو بڑا کلیئر ہے کہ کون سی مارکیٹس ایسی ہیں جن کو صوبائی ریگولیشن امپیکٹ کرتی ہے اور کچھ ایسی ہیں جن کو فیڈرل گورنمنٹ کی جو ہیں طاقتیں ہیں, ان کے جو ایکشنز ہیں وہ کرتے ہیں. جس طرح ٹیرف سسٹم آپ کا ہے وہ تو ابھی بھی وفاق کا ہے اور وفاقی نے فیصلہ کرنا ہے. مثلا اگر آپ ریلویز کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو فیڈرل گورنمنٹ نہیں, یہ فیڈرل گورنمنٹ کرے گی. پرائیویٹائزیشن جو ہے آپ کے بگ ٹکٹ آئٹمز ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کرے گی. ٹوٹلی دیر از نو ایمبیگوٹی آن دیٹ. یہ تو بات اپنی جگہ پہ ہے, کامرس اینڈ ٹریڈ ٹیرف وغیرہ. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ بہت سی ایسی مارکیٹس ہیں جن میں واقعی صوبائی ریگولیشن جو ہے وہ بہت اہم ہے اور اس کی وجہ سے ڈسٹورشنز ہیں. ہم کہتے تو رہتے ہیں کہ جی انٹرنیشنلی کمپیٹیٹو مارکیٹس, فری مارکیٹس, انٹرنیشنلی کمپیٹیٹو انٹرپرائزز ورکنگ ان کمپیٹیٹو مارکیٹس, لیکن بات یہ کہنے تک رہ جاتی ہے. ہمارے ریگولیٹری فریم ورکس, ہمارے جو اکنامک مفروضے ہیں, پیراڈائمز ہیں, وہ تو شفٹ کر گئے ہیں, لیکن ہماری پالیسی اور ریگولیٹری فریم ورکس نے ان کا ساتھ نہیں دیا. وہ ابھی تک اسی پرانے ایک اکنامک فریم ورک میں یا اکنامک پیراڈائم میں منجمد ہیں اور اسی طرح بالکل وہیں فاسلائزڈ ہیں. بالکل میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ کی ہارٹیکلچر مارکیٹ جو ہے وہ تقریباً اس وقت چاروں صوبوں میں اس میں ٹریڈ جو ہے وہ تقریباً 3 بلین ڈالرز کا ہوتا ہے. اچھا. اور اس میں جو آپ کا نظام ہے وہ 1939 کا ایک قانون ہے جو کہ آپ نے فوڈ سیکیورٹی کے پیراڈائم پہ بنایا تھا اور جس پہ آپ کی مارکیٹس ابھی تک چل رہی ہیں. آپ پرائیویٹ سیکٹر کی منڈیاں نہیں لگا سکتے, منڈیاں ابھی بھی مارکیٹ کمیٹیز کی ہیں اور مارکیٹ کمیٹیز نہ کوئی سروسز آفر کرتی ہیں اور تو اجارہ داری ہے ٹوٹل. یہ صرف اس میں نہیں ہے. اب اسی ریگولیٹری فریم ورک کی وجہ سے انسٹیٹیوشنز بنتی ہیں اور وہی انسٹیٹیوشن اپنے بزنس پروسیسز ایسے بناتی ہیں جو کہ بالکل انٹروسو ہوتے ہیں اور جو کہ رینٹنگ بیہیویئر کو پروموٹ کرتے ہیں. یہ تو بڑی سیدھی بات ہے. اب بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو صوبائی حکومتیں درست کر سکتی ہیں. وہ اپنی ایگریکلچر مارکیٹس کو درست کر سکتی ہیں. ایگریکلچر مارکیٹس میں ڈسٹورشنز آتی ہیں صوبے کی وجہ سے. ایک تو ہارٹیکلچر مارکیٹ پروکیورمنٹ پرائسز تو فیڈرل گورنمنٹ لگا دیتی ہے. ٹرو, بٹ یہ صوبہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس نے ویٹ کتنی خریدنی ہے. فار ایگزامپل اب ویٹ, ہم ایک طرف تو انفلیشن کی باتیں کرتے رہتے ہیں, لیکن جو آپ ویٹ پرائس سیٹ کرتے ہیں اور جتنی پروکیورمنٹ آپ کرتے ہیں دیٹ ایڈز اباؤٹ 30% ٹو دی انفلیشن باسکٹ. سو اے میجر ڈسٹورٹر آف ایگریکلچر مارکیٹس آر دیز ٹو گورنمنٹ انپٹس. ون از the bad regulation of horticulture markets and other is the food policy. اسی طرح آپ آگے چلے جائیے, لائف سٹاک کو دیکھ لیجئے. سلاٹر ہاؤسز صرف لوکل گورنمنٹس لگا سکتی ہیں. اچھا. منڈیاں جو ہیں وہ صرف لوکل گورنمنٹس کر سکتی ہیں اور لوکل گورنمنٹ منڈیاں اسی طرح کرتی ہیں جس طرح کہ آکٹرائے کیا کرتی تھیں کہ ٹھیکہ دے دیا جس نے سب سے زیادہ پیسے دیے اس کو. لوکل گورنمنٹ ہے ہی نہیں ہے تو وہ کیسے کرے؟ وہ ایڈمنسٹریٹرز کر رہے ہیں. تو وہ اب اس میں پیسہ بنتا ہے, نہ کوئی سروس پرووائڈ ہوتی ہے, نہ کوئی ڈفرینشیل مارکیٹس ڈیولپ ہوتی ہیں اور نہ ہی پرائیویٹ سیکٹر کے لیے اسپیس ہوتی ہے. انیفیشنسیز تو آئیں گی کیونکہ آپ کے قانون ویسے ہوں گے, اسی بنیاد پر آپ کی انسٹیٹیوشنز ایسی ہوں گی جو انٹروسو ہوں گی, ان کے جو بزنس پروسیسز ہوں گے وہ بھی ویسے ہوں گے. جننگ, ہم کہتے ہیں جی ٹیکسٹائل کا بیک بون جننگ ہے. 1200 جنس ہیں جن میں سے 800 پنجاب میں ہیں, باقی 300-400 سندھ میں ہیں, شاید اکا دکا کہیں اور ہوں. جننگ کے 22 قانون ہیں جو کہ سارے ورائٹی کی پروٹیکشن پہ بیسڈ ہیں, کوئی پروڈکشن بیسڈ نہیں. They are national, most of them are provincial. There are also a couple of national ones. There is a carriage act which says کہ جی ریلوے میں جب جائے گا تو اسٹیشن ماسٹر صاحب ٹیمپ لگائیں گے کہ اس بیل میں ورائٹی کون سی جا رہی ہے. جو آپ کا بنیادی قانون ہے وہ 1925 کا ہے. تو اب بتائیے کہ اگر تو یہ سلسلے چلتے رہیں گے تو آپ کی مارکیٹس کبھی ٹھیک ہونے کے نہیں ہے. تو بہت سا میں سمجھتا ہوں روم ہے, lot of scope for the provincial governments to clean up their acts, especially in major sectors. So provincial governments would need to set up a deregulation kind of commissions or entities.
serious look at reforms. یہ اب فیڈرل گورنمنٹ کا اتنا نہیں ہے, یہ اتنا نہیں ہے جو پروونشل گورنمنٹ کا. فیڈرل گورنمنٹ کا بھی کرنے کو بہت کچھ ہے, یقیناً ہے. آپ ٹیرف دیکھ لیجئے, آپ نے سب سے پہلے اپنے ٹیرف نظام کو لبرلائز کیا. آج آپ کا ایشیا میں اوپر چلا گیا. ایوریج ٹیرف آپ کا سب سے زیادہ. بتائیے اب یہ کہاں سے ہو گیا, کیسے ہو گیا, اور کیوں ہو گیا, اور کیا اس کے پر کوئی سوچ بچار کی گئی؟ تو یہ آئی تھنک دیز آر دی ایشوز وچ وی ریئلی نیڈ ٹو ناؤ ٹاک اباؤٹ, کہ یہ پالیسیز کون بناتا ہے اور ان پالیسیز کو امپلیمنٹ کون کرتا ہے. سو بڑی اچھی تفصیل دی سلمان نے کہ صوبائی سطح پر کیا کیا ذمہ داریاں ہیں, مگر میں خالی اتنا کہنا چاہوں گا کہ اب بھی جیسے انہوں نے بھی تسلیم کیا کہ سب سے بھاری ذمہ داری وفاق کی ہے. اچھا, اب انرجی سیکٹر لے لیں. انرجی سیکٹر میں وابڈا, پیپکو, سوئی ناردرن گیس, سوئی سدرن گیس, OGDCL, یہ سب کے سب دے آر وفاق کے ادارے ہیں. اور جب تک آپ کا انرجی کرائسس جو ہے وہ حل نہیں ہوتا تو وہ جو آپ کہہ رہے تھے نا 7-8%, اس کو تو آپ بھول جائیے. وہ 4% جو 4% انہوں نے ٹارگٹ دیا اگلے سال کے, وہ بھی شاید مشکل سے ہی وہاں تک پہنچے. تو دیٹ از بیسک. پھر جو آپ کے بڑے فائنینشیل ادارے ہیں, نیشنل بینک تو خیر ویسے ہی سرکاری بینک ہے, مگر آل دی ادر بینکس دے آر کنٹرولڈ بائی دی اسٹیٹ بینک آف پاکستان وچ از اے فیڈرل تھنگ. تو 7-8% مارکیٹس آر پرائمریلی SECP بھی ہے, اسٹیٹ بینک ہے. اور یہ اس کا دوسرا پہلو ہے. ایک تو انرجی ہو گیا, دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر آپ 7-8% آپ نے ٹارگیٹ اچیو کرنا ہے, یو وانٹ ٹو کم ایٹ دا سیم لیول ایز دی ٹائیگر اکانومیز آف ساؤتھ ایسٹ ایشیا, تو سب سے ضروری یہ ہے ایک کہ آپ ٹیکس ٹو GDP ریشیو بڑھائیں, وہ بھی دیٹس دا ریسپانسبلٹی آف دا فیڈرل بورڈ آف ریونیو. اور دوسرا سیونگز ریٹ بڑھائیں, اینڈ دیٹ از اگین جو نیشنل سیونگ اسکیمز جو ہیں یا جو بینکس نے فیڈرل گورنمنٹ ہیز اے ویری میجر رول ان دی اکنامک ایریا, اینڈ دی پروونشل گورنمنٹس ہیو اے ویری میجر رول ان دی مارکیٹس, ان دی ڈومیسٹک کامرس, in the domestic field. جو ندیم الحق ڈپٹی چیئرمین always talks about the domestic commerce اور ڈومیسٹک منڈیاں جو ہیں وہ پروونشل گورنمنٹ کے ڈومین. And there's lot of logic there. They have to be reformed. تو یہ اب امپلیمنٹرز تو آ جا کے تو پھر بیوروکریسی ہوتی ہے نا. مطلب ایون اف یو ہیو یور منسٹرز میکنگ پالیسی, اس کی امپلیمنٹیشن آپ کی بیوروکریسی ہے. از دی بیوروکریسی کیپیبل آف میکنگ دس ٹرانزیشن آف ریفارم؟ یہ جو ہے نا جو سلیمان نے کہا نا وہ ٹھیک ہے, تفصیلات ہیں اس میں, بہت ساری چھوٹے چھوٹے ایکٹس ہیں جو پرانے ہیں, مگر جو موٹی چیزیں ہیں جو صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے. آپ اکانومی کی اگر بات کرتے ہیں تو ون از لا اینڈ آرڈر, کہ جس صوبے میں لا اینڈ آرڈر اچھا ہے اس صوبے میں اس کی اکانومی بہتر ہے. ٹھیک ہے. بلوچستان از دی ایکسٹریم کہ وہاں لا اینڈ آرڈر ہے ہی نہیں, تو آپ جو کچھ مرضی کر لیں, جتنے مرضی بھی قانون چینج کر لیں, اٹ ول ناٹ میک این امپیکٹ. دوسرا جو امپورٹنٹ چیز ہے صوبے کی تعلیم کا معیار, کہ کوئی بھی انڈسٹریلسٹ یا کوئی بھی مینوفیکچرر یا کوئی بھی ٹریڈر جو ہے وہ کامیاب اس صوبے میں ہوتا ہے جہاں پر تعلیم کا معیار اچھا ہو, جہاں پر کوئی ٹیکنیکل ٹریننگ ہو, بیسک ایجوکیشن لیولز بہتر ہوں. تو اگر صوبوں میں یہی دو ذمہ داریاں اگر آپ کر لیں کہ لا اینڈ آرڈر ٹھیک کر لیں اور تعلیم کا معیار ٹھیک کر لیں, تو آل دیز لٹل تھنگز ول ٹیک کیئر آف ہمسیلف. اب دیکھیں نا اس دفعہ آپ نے جو ایگزامپل دیا تھا کہ ایک فیکٹری ہے اور وہاں مینیجر بیٹھا ہے, وہ کام کر رہا ہے, اونر آ کے اس کو کہتا ہے اس کو گورننس کے حوالے سے دیا. بٹ ناؤ دی پوائنٹ وڈ بی کہ کیا ہماری جو سول سروس ہے اس میں اسپیشلسٹ گروپس کے کارڈرز ہونے چاہیے یا اٹ شوڈ بی؟ دیکھیے وہ بالکل درست ہے کہ ایٹ دی فیڈرل لیول دیر آر اسپیشلائزڈ ایریاز. دیر از اے اسپیشلائزڈ ایریا آف فائنانس, دیر از اے اسپیشلائزڈ ایریاز آف انٹرنیشنل ڈیلنگ, اکنامک افیئرز, دیر از اے اسپیشلائزڈ ایریاز آف ٹریڈ اینڈ کامرس. یو سی, یہ بڑی یعنی ایسے ایریاز ہیں which require for you to have some experience, some exposure, some in-depth knowledge. اس میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ایک فعال ادارہ ہوتا تھا. اسٹیبلشمنٹ ڈویژن جو ہے, جس طرح کی گورنمنٹ فوج میں ایم ایس برانچ ہوتی ہے, از دی پارٹ آف دا گورنمنٹ وچ پلانز, وچ ریکروٹس, وچ ٹرینز, which watches the development of the career of the officer, which decides کہ کس آفیسر کا کس طرف رجحان بہتر ہے, اور اس کو باقاعدہ اس کی کیریئر پلاننگ کرتا ہے. یہ کرنا چاہیے, مگر انفارچونیٹلی گورننس کا وہ حصہ جو ہے وہ کولیپس کر گیا کہ
جن کا کام ہے یعنی سسٹم بنانا، پلاننگ کرنا، وہ ختم ہو گیا. اب یہ ہے کہ وہی کیا کرتا تھا کہ اکنامک کی جو افسران اکنامکس کو زیادہ بہتر جانتے تھے، جن کا تجربہ تھا، ان کو وہ سلیکٹ کیا کرتا تھا. سیکٹری فائنانس، سیکٹری کامرس، سیکٹری ای اے ڈی، ایون جوائنٹ سیکٹری کے لیول پہ ان کو لایا جاتا تھا، ان کو ٹرین کیا جاتا تھا. مگر اب انفارچونیٹلی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن جو ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں چلی گئی. اسی طرح صوبوں میں گورننس کا یہ حال ہے کہ چیف سیکٹریز وہ نہیں ہیں جو ہوا کرتے تھے کہ وہ ڈیسائیڈ کیا کرتے تھے کہ میں بیوروکریسی از ریسپانسبلٹی ان دا پروونس آف دا چیف سیکٹری. چیف منسٹر کا کام ہے اسے چیف سیکٹری سے کام کروانا کہ بھئی تمہاری بیوروکریسی ٹھیک نہیں کام کر رہی، اینڈ ہولڈ دا چیف سیکٹری ریسپانسبل، ناٹ ٹو انٹرفیئر ڈاؤن ایٹ دا ڈسٹرکٹ لیول اینڈ ایس پی لیول سلیکشن میں کروں گا. سارا ہی ہوتا ہے سفارش. دیر از اے کولیپس آف گورننس. مطلب ورڈ گورننس جو ہے یہ کہہ دینا کہ ٹھیک نہیں ہے اور ذمہ دار ٹھہرا دینا سرکاری ملازموں کو جو کہ ایک کاگ ہے ان دا ویل، وہ میں سمجھتا ہوں زیادہ. بٹ یہ پولیٹیسائزیشن جو ہوتی ہے بٹوین دی بیوروکریسی اینڈ دی پالیٹکس، وہ تو ایک کلائنٹ ریلیشن شپ بن جاتا ہے. اب آپ جب اس قسم کا ماحول کریٹ کریں گے جہاں سیاستدان جو ہے وہ ہی سلیکٹس ون آفیسر اینڈ کیپس اینڈ گیونز دیم آل دا گڈیز، اور 3 جو ہیں ان کو ہٹا دے گا، پھر ہر بندہ کوشش کرے گا سرکاری افسروں میں سے بھی کہ وہ اس کامیاب افسر ہو جو کہ اس وقت کے چیف منسٹر کی نظر منظور نظر ہو. وہ تو دیکھیں نا، گھر سے تو سارے نوکری کرنے آئے ہوئے نا، جی جی، کوئی جہاد تو نہیں کرنے آئے ہوئے. تو وہ تو آپ ایسا نظام اگر دیں گے جس میں میرٹ نہیں چلے گا، آپ اس بندے کو سلیکٹ کریں گے جس پہ آپ کی لائلٹی پہ زیادہ یقین ہے، جو آپ کو ویسے پسند ہے، تو پھر گورننس چلی جائے گی فار اے 6. So what you are saying is کہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہی ریفارمز لا سکتی ہے. بالکل. دیکھیے اس میں یہ ہے کہ چھوٹے موٹے ریفارمز جو ہے نا کہ آپ کہہ سکتے ہیں مطلب اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو جو آپ رول دے رہے ہیں وہ کر نہیں سکتی. میں پھر فیکٹری کی مثال دیتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو ویورز ہیں وہ فیکٹری کو بہتر سمجھ لیں کہ وہ جو آپ کا پرسنل مینیجر ہوتا ہے، یہ ایچ آر ڈویژن ہوتی ہے جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ریکروٹ کرے کہ اکاؤنٹس پہ بندہ جو ہے وہ جا رہا ہے، اس کی جگہ کسی نے رکھنا ہے، اس کی فیکٹری پہ اس نے کوئی بندہ جو ہے وہ ریٹائر ہو رہا ہے، اس کی جگہ کس نے جانا ہے. وہ اگر ایچ آر برانچ جو ہے وہی نہ ہو اور مالک جو ہے وہ فیصلہ کرے ایک فیکٹری جس میں 5000 بندہ کام کر رہا ہے. So we are running it like an SME. وی آر رننگ اٹ، مطلب ہے ہمارا یہ اسٹیل مل کے سائز والا ادارہ اور چلا رہے ہیں ہم ایس ایم ای کے اسٹائل سے اور کمپلیٹلی ایڈ ہاک بیسس پہ. دیر از نو ریزن دیٹ فیڈرل گورنمنٹ کا جہاں پر کی اتنی تعداد ہے عملے کی، وہاں اسٹیبلشمنٹ سیکٹری نہ ہو جو کہ who is supposed to be the pinnacle and responsible for all training and all selection and وہ تو فیڈرل گورنمنٹ کا ہوگا نا. صوبوں میں یہی ہے کہ میں ایک جانتا ہوں ایک صوبے کا جو چیف سیکرٹری ہے وہ بیچارہ اپنا سٹاف افسر جو ہے وہ تبدیل نہیں کروا سک رہا تھا کیونکہ چیف سیکرٹری کی سفارش سے وہ سٹاف افسر لگا ہوا تھا. ناظرین ایک شارٹ بریک لیتے ہیں.